شرارتی بندر اور بوڑھا کسان۔ ایک دن ایک گھنے جنگل میں جہاں اونچے اونچے درخت اور سرسبز گھاس تھی، ایک بندر جگو اپنی گینگ کے ساتھ رہتا تھا۔ جگو اپنی گینگ کا سردار تھا اور اس کی گینگ بہت چالاک اور شرارتی تھی۔ جگو اپنے ساتھیوں کے ساتھ روزانہ نئے نئے کارنامے انجام دیتا تھا۔ وہ سب مل کر جنگل میں چھپے ہوئے کھانوں کی تلاش کرتے اور دوسرے جانوروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ ایک دن جگو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ جنگل کے دوسرے حصے میں ایک بڑا پھلوں کا باغ ہے جہاں بہت سارے میٹھے پھل ہیں۔ جگو نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، آج ہم اس باغ میں جائیں گے اور وہاں سے خوب مزے کے پھل کھائیں گے، لیکن ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ وہاں کے مالک بہت سخت ہیں۔ سب بندروں نے جگو کی بات سے اتفاق کیا۔ لالی نے اپنی رفتار تیز کرنے کے لیے اپنے پیروں کو چیک کیا۔ راجو نے اپنی چالاکی کے گر سیکھے۔ جگو نے ان سب کو منصوبہ سمجھایا اور کہا، ہمیں سب سے پہلے باغ کے اندر چپکے سے داخل ہونا ہے، پھر ہم تقسیم ہو جائیں گے اور اپنے اپنے حصے کے پھل جمع کریں گے۔ رات کا وقت تھا جب جگو اور اس کے باقی دوست باغ کے نزدیک پہنچے۔ سب نے خاموشی سے باغ کی دیوار پار کی اور اندر گھس گئے۔ باغ میں ہر طرف مختلف قسم کے پھل تھے۔ سب نے خوشی سے اپنے اپنے پسندیدہ پھل توڑنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں بندروں کو باغ میں کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ باغ کے مالک نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بوڑھا کسان تھا جس نے بڑی محنت سے یہ باغ تیار کیا تھا۔ کسان نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے باغ میں اپنے کتوں کو چھوڑ دیا۔ بندروں نے کتوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ سب ڈر کر ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ جگو نے دیکھا کہ اس کے دوست مشکل میں ہیں تو اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو بچانے کا ارادہ کیا۔ جگو کتے کی طرف بڑھا اور ایک تیز دھاوا مارا۔ کتا پیچھے ہٹ گیا۔ جگو نے تیزی سے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، جلدی کرو، بھاگ نکلو۔ سب نے اپنے پھلوں کو پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ سب بندر باغ سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچے جہاں وہ بہت خوش تھے۔ جگو نے کہا، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ہمیں کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ آئندہ ہم خود محنت کریں گے اور اپنے کھانے کا انتظام خود کریں گے۔ سب بندروں نے جگو کی اس بات سے اتفاق کیا اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کر کے اپنا حق حاصل کرنا چاہیے۔